بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق وہ چند جملے ہیں جو ہمارے لاشعور میں بٹھا دیے گئے۔ جب ہمیں ہوش نہیں تھا، کوئی زبان ہم نہیں سمجھتے تھے، پیدا ہوئے اور ہمارے ایک کان میں یہ اذان کہی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی، اور جس زبان میں یہ کہی گئی وہ عربی زبان تھی۔ گویا عربی ہماری گھٹی میں ڈالی گئی ہے۔ تو کتنی بد نصیبی ہوگی کہ جس بات کی گھٹی دی جائے اس کی ہم ناقدری کریں۔ ہم عام طور پر گھٹی اس سے دلواتے ہیں جو نیک ہو اور پارسا ہو اور جس کی خوبیاں ہمیں پسند ہوں، عادتیں اچھی لگیں، تو ہم چاہیں کہ یہ عادتیں ہمارے بچوں میں بھی جائیں، تو پھر اس نیک شخصیت سے گھٹی دلوائی جاتی ہے۔ تو گھٹی کے ساتھ یہ کلمات دیے جاتے ہیں۔ وہ گھٹی جو کھجور ہے یا شہد ہے، وہ ذائقہ ہے، وہ منہ کے ذریعے ہے، اور یہ جو ماشاءاللہ اس کو ہم شہد کہیں، اس کو ہم کیا نام دیں، اس کی تو نظیر ہی کوئی نہیں ہے۔ جو یہ جملے ہیں، یہ کانوں میں رس گھولتی ہوئی یہ چیزیں، یہ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اور مرتے دم تک ہمیں یہ سننے کو ملتی ہیں۔ اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اس کو جانتے نہیں، مطلب نہیں سمجھتے۔ جب مطلب نہیں سمجھتے تو تقاضے کیا خاک پورے کریں گے۔ مجھے ایک ویڈیو یاد آ رہی ہے کہ ایک ہندو خاتون پارلیمنٹ میں ان کلمات پہ اپنی قوم کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے ہندوؤں، مسلمانوں کی مساجد سے، میناروں سے تمہارے اور ہمارے بتوں کے خلاف روزانہ اعلان ہوتا ہے، اور ہمیں گالی دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے معبود کسی کام کے نہیں ہیں، تو ہم کیسے ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آؤ اکٹھے ہو جاؤ اور اس آواز کو بند کر دو۔ تو اس خاتون نے چونکہ عربی زبان سیکھ لی تھی اور اس کا مطلب جان لیا تھا، تو وہ تڑپ اٹھی مخالفت میں۔ لیکن اگر ماننے والا جان لے تو اس کو بھی تڑپ اٹھنا چاہیے موافقت میں، اسی جوش جذبے کے ساتھ وہ اعلان کرے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ہندو نے پارلیمنٹ میں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں، سود کے خلاف تقریر کی، اور جس پر کچھ لوگ تو شرمندہ ہوئے، لیکن اکثر بے حس ہیں، اکثر بے حس ہیں۔ تو ہندو لوگ تو جانتے ہیں، اور وہ جو جان لیتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پھر موقف کا اظہار کرتے ہیں۔ بات غیرت کی ہے۔ آئیے جملوں کو سیکھتے ہیں۔ یہ ٹوٹل الفاظ جو نئے بنتے ہیں وہ بھی ہم نکالیں گے، اور جملوں کا ترجمہ بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کا تلفظ درست کرنا ہے، کیونکہ یہ اذان ہم سب کو دینا پڑتی ہے۔ یہ مؤذن مقرر بھی کیا جاتا ہے، امام مقرر بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہر مسلمان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اذان دے سکے، اقامت کہہ سکے، نماز پڑھا سکے، جنازہ پڑھا سکے۔ اپنے بچے کے کان میں تو خود اذان دے نا۔ اب صحیح تلفظ کے ساتھ دیں گے تو اس کا مفہوم ٹھیک رہے گا، اگر غلط لفظ بولیں گے تو گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں اگر غفلت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ کوشش کی ہے، سیکھا ہے، لیکن زبان پہ نہیں چڑھا یا موقع نہیں ملا سیکھنے کا، وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے اس میں غلطی کریں گے تو ہم بہت بڑی غلطی کریں گے۔ تو میرے پیچھے پیچھے آپ اس کا تلفظ کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا کہ کہاں کہاں ہم غلطی کرتے ہیں، اس کو درست کیسے کرنا ہے، اس کا اصول کیا ہے۔ اذان سے پہلے کوئی کلمات نہیں ہوا کرتے، تو ہم کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह। हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क़द क़ामतिस सलाह। ये जुमले आपने 7 जुमले देखे हैं। ये किसी जुमले को 4 दफ़ा करते हैं, किसी को 2 दफ़ा, किसी को 1 बार, तो इस तरह वो लंबी होती है अजान। इसमें इस जुमले में हम गलती करते हैं कि हू को लंबा कर जाते हैं, अल्लाहू अकबर इस तरह करके करते हैं। कहीं हू को लंबा कर दिया, कभी आ को लंबा कर, अल्लाह इस तरह भी करते हैं। अल्लाह कह दिया, इसका क्या माना बन जाता है? अल्लाह का मतलब है कि क्या अल्लाह बड़ा है? हाँ, अल्लाह अकबर का माना अल्लाह बड़ा है, और अल्लाह अकबर क्या अल्लाह बड़ा है? गोया सबसे पूछ रहा है कि अल्लाह बड़ा है, मुझे तो पता नहीं, बताएं क्या शक है? तो कितना गलत माना हो गया। तो ये 2 हमजे बन जाते हैं। अगर इसको लंबा करेंगे तो ये हम गोया यूं कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। एक हमजा का माना क्या और अल्लाह का, इसलिए हम इस ज़बर को लंबा नहीं होने देंगे। हमने पढ़ा था कल पिछले लेक्चर में कि ज़बर को लंबा करने के लिए आगे अलिफ का होना ज़रूरी है। ज़बर को लंबा करना हो तो अलिफ का होना ज़रूरी है। अगर ज़बर के बाद अलिफ नहीं है तो उसको लंबा नहीं होने देंगे। शार्ट आवाज़, मुख्तसर आवाज़, कसर पैदा करेंगे उसके अंदर। एक तो ये गलती दूर हो। अकबर को पढ़ जाते हैं अकबार, बा को लंबा कर जाते हैं, जबकि ज़बर के बाद अलिफ नहीं है, इसलिए हम इस ज़बर को लंबा नहीं करेंगे। तो ये अकबार, तो ये तो कबीर की जमा बन जाती है, अकाबिर की जमा बन जाती है। अल्लाह तो वाहिद है, इसलिए हम इसको जमा भी ना होने दें, वाहिद ही रहने दें। अकबर अकबर। हाँ, इस लाम खड़ी ज़बर ला, खड़ी ज़बर को हम लंबा कर सकते हैं, जैसे यहाँ है खड़ी ज़बर, इसको लंबा करेंगे क्योंकि खड़ी ज़बर आ गई है। अब कितना लंबा करेंगे? हमने पढ़ा था जब वक्फ करें तो उस वक़्त जितना दम है, जितना सांस है, लंबा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो वक्फ नहीं कर रहे। हाशिर साहब है ना सवाल? अब यहाँ वक्फ नहीं कर रहे तो फिर हम क्यों सुनते हैं अल्लाहु अकबर? हम कह सकते हैं कि ये अजान के साथ खास है, ताकि दूर तक आवाज़ जाए और देर तक लोग सुन लें। आप जोराबाद में राना साहब का ऐलान भी सुनते हैं और बाकी लोगों का भी सुनते हैं। जितनी वजाहत और ठहराव और मुकम्मल तौर पे जो अजान ऐलान हमें राना साहब का सुनाई समझ आता है, किसी और का समझ नहीं आता। वजह क्या है कि वो जब तूल देते हैं तो उस वक्त तक वो लफ्ज़ ज़हन में रासिख हो चुका होता है, इसलिए ये अजान के कलिमात को लंबा करके अदा किया जाता है। लेकिन इसका भी उसूल है कि जहाँ मद असली है उसको लंबा करें। अब यहाँ मद है नहीं अकबर में, इसको लंबा नहीं करेंगे। हमजा ज़बर पर मद है नहीं, इसको लंबा नहीं करेंगे। इसमें जो गलतियाँ हैं वो हम उससे बचें। अच्छा, कई इस ज़बर को भी लंबा कर जाते हैं, अकबर इस तरह भी कर जाते हैं। हालांकि अकबर अकबर बस इतनी आवाज़ है। तो कैसे करेंगे? अल्लाहु अकबर, बस ये आवाज़ है। लाम की आवाज़ को आप ता हद्दे दम, जितना है सांस दम कम, उतना आप लंबा कर सकते हैं। अगला कलिमा लें,
اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب اس میں کیا غلطی کرتے ہیں؟ اس ہا کو لمبا کر جاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں اشہاد، اشہاد کر جاتے ہیں، یا اس کو لمبا اشہاد. بالکل غلط ہے. زبر کو لمبا کرنے کے لیے آگے الف کا ہونا ضروری ہے. جہاں زبر کے بعد الف ہے اش میں، اس ہا کی زبر کے بعد الف ہے، تو پھر اس کو کیوں لمبا کیا جاتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. کئی اس پیش کو لمبا کر جاتے ہیں، اشہد ان اس طرح کر جاتے ہیں. تو پیش کو لمبا کرنے کا اصول کیا ہے کہ اس کے بعد واو جزم والی آئے، خالی بھی نہیں، واو جزم والی آئے، تو اس پیش کو ہم لمبا کریں گے. جس حرف پر بھی آئے گا ہم اس حرف کو طول دیں گے، لمبا کریں گے. ان اللہ، اللہ، ان لا نہیں کریں گے. تجوید کا یہ اصول ہے کہ نون ساکنہ کے بعد، نون جزم والی کے بعد اگر لام آ جائے تو نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے، ساری کی ساری اگلے حرف میں داخل ہو جاتی ہے. ان لا نہیں کہنا. اللہ یوں سمجھو کہ نون ہے ہی نہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اچھا، یہاں اس کو بھی جتنا چاہے لمبا کر لیں، اس ویسے بھی لمبائی اس کی بنتی ہے. وجہ کہ زبر کے بعد الف ہے، لام زبر کے بعد الف ہے، مد اصلی تو ہو گئی، مد اصلی یعنی ایک مٹھی کھلنے کے برابر لا. لیکن اس کے بعد جب حمزہ آ گیا، حمزہ، تو یہی لا زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، 3 سے 4 گنا لمبی ہو جاتی ہے. تو کیا کہیں گے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس لام کو لمبا کر سکتے ہیں، اس کو بھی لمبا کریں گے، لیکن ہم کیونکہ لمبائی کے لیے یہ 2 وجہیں موجود ہیں، ایک یہ موجود ہے، ایک وقت موجود ہے، تو باقی حرف کو ہم اتنا ہی رکھیں جتنا بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ مد اور یہ نہ ہوتی تو پھر ہم اس کو لمبا کرتے زیادہ. اذان میں الہ کڑی زبر کو لمبا کر دیتے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ چونکہ 2 مدیں موجود ہیں، آواز کھینچنے کا موقع موجود ہے، تو پھر ہم ہر حرف کو کیوں کھینچ کے ادا کریں؟ اچھا، یہاں ہا کو بھی لمبا کر جاتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ یوں کہہ دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں اذان میں؟ تو وہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی وہ اپنے لے بنانے کے لیے کئی لوگ کر جاتے ہیں. تو لے اور سر نہ بنایا جائے اس کو. جو نبی علیہ السلام نے لے دی ہے، بلال کو لے دی ہے، اسی کو ہم اپنائیں. الا اللہ. اب یہاں لام اور اس لام کا فرق ہے. الا اللہ، دیکھیں الا اللہ، لا اللہ، فرق ہے کہ نہیں آواز کا؟ کیا فرق ہے؟ ہاں، لا باریک ہے اور لا موٹا ہے. لام کی آواز شد، لام پر شد ہو تو موٹی ہوگی، اور کسی صورت میں موٹی نہیں ہوگی. نمبر 2، لام کو موٹا کرنے کے اصول بتا رہا ہوں. لفظ اللہ کی لام موٹی ہوگی، کوئی اور لام موٹی. اب یہ لام شاد آ گئی ہے، لام پر شاد آ گئی ہے، اس کو ہم کسی صورت موٹا نہیں ہونے دیں گے. اللہ نارمل جو ہمارا زبان، اس میں منہ نہیں تھکے گا، اللہ نارمل آواز نکالیں. لیکن اس لفظ اللہ کو ہم تکلف کے ساتھ ادا کریں گے. اللہ. اس لام کو موٹا کرنے کا بھی اصول ہے کہ اگر اس کے پیچھے زیر ہے، یہاں تو زبر ہے نا، اس لام کو زبر سے ملا رہے ہیں، اگر زیر سے ملائیں گے تو پھر یہ لام بھی باریک ہو جائے گی. یہ لام بھی اگرچہ وہ اللہ کی لام ہو، لفظ اللہ کی لام ہو. تو یہ 2 جملے ہمارے کلیئر ہو گئے الحمدللہ. آگے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس میں اشہد والی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے جو ہم نے پچھلی واضح کر دی ہیں. ان، یہاں دیکھیں ان، نون پہ شادہ آ جائے تو آواز لمبی کی جا سکتی ہے ناک سے. ہاں،
ان زیادہ بھی کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کو زیادہ کرنے کی کہ یہاں اس کو مد کر سکتے ہیں یا آخر وقف کی وجہ سے مد کر سکتے ہیں. تو اذان دینے کے لیے تو مد چاہیے، لمبی آواز چاہیے. اب ہم ہر حرف کو مد نہیں کریں گے. اب درہ کو دارہ نہیں کریں گے، یا محمد یہ زیادہ نہیں کریں گے. رسول اللہ میں رسول اللہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس یہ موجود ہے، غنہ بھی ہے، لفظ اللہ پر وقت بھی ہے، تو اس کو آپ زیادہ طول دے دیں، باقیوں کو اتنی ہی آواز دیں جتنی اس کی بنتی ہے. یہ بھی جملہ کلیئر ہو گیا. یہاں آپ کہتے ہیں جی، کئی سوال کرتے ہیں جی اذان کے اندر محمد رسول اللہ ہے اور کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو یہ دال درہ اور درہ میں کیا فرق ہے؟ کئیوں نے سوال کیا. تو بھائی جب اس سے پیچھے انا آ جائے یا انا آ جائے تو پھر زبر پڑھتے ہیں. زبر دینے والا چونکہ پیچھے ایک حرف موجود ہے، جب زبر دینے والا حرف موجود نہ ہو تو پھر پیش پڑھتے ہیں. یہ ایک چھوٹی بات ہے، آپ ہر ایک کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حی علی الصلاۃ، اب دیکھا جہاں بھی لوگ اس کو مد کرتے ہیں حی علی الصلاۃ، اس طرح بھی کر دیتے ہیں. بھائی جب آپ کے پاس لام موجود ہے کھینچنے کے لیے وقف کی صورت میں، تو اس کو کیوں طول دیں ہم؟ تو ہم یہ کریں حی علی الصلاۃ، جتنا کھینچ سکتے ہیں. لیکن حی، یہ جو لین ہے نا، حی 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 آواز مڑ رہی ہے، لین ہو رہی ہے، تو اس کو ہم کیوں طول دیں؟ مد کو طول دے سکتے ہیں، لین کو نہ دیں. اچھا یہاں ایک غلطی ہو رہی ہے، حی علی الفلاح، علی الفلاح اس طرح علی، یہاں کلکلا کر جاتے ہیں علی الفلاح. یہاں زبان جب تالو سے لگے لام پڑھنے کے لیے تو جڑ جائے اور فوری نہ ہٹے، اگلا حرف پڑھنے کے لیے ہٹے. علی الفلاح، علی الفا، علی الفا، فا فا فا، فا نہیں کرنا. زبان لگ کے ہٹے گی تو کلکلا پیدا ہو جائے گا. تو کلکلا کے لیے تو صرف 5 حرف ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال. ان پر جب جزم آ جائے تو پھر کلکلا ہوتا ہے، وگرنہ اور کسی حرف پر ہم کلکلا نہیں کریں گے. اس کو علی الصلاۃ نہیں پڑھیں گے اور اس کو علی الفلاح نہیں پڑھیں گے. تو کیا پڑھیں گے؟ علی الفلاح، علی الفلاح، حی علی الفلاح. الحمدللہ. آگے یہ ایک لفظ آ گیا الصلاۃ، پہلے آ گیا ہے یہ. صاد کی آواز ہم موٹی نکالیں گے، صا صا. ایک ہوتا ہے السا سا، صا سا صا، فرق ہے نا. صا اور سا میں صاد اور سین کی آواز کا فرق ہے. الصلاۃ خیر من النوم. اب یہاں دیکھیں نون پر شد آ گئی، اس کو آپ لمبا کر رہے ہیں. اور آگے لین بھی ہے، ایک خیر بھی ہے. ایک جملے کے اندر ہم 4 دفعہ آواز کو لمبا اتنا کر لیں جتنے بنتا ہے تو ہمارا سانس پورا ہو جائے گا. ہم خواہ مخواہ اس کو نہ بڑھائیں. الصلاۃ خیر من النوم. نوم، نوم میں واؤ پڑھتے ہوئے ہونٹ چونٹ کی طرح باریک ہو جانے چاہیے، سائڈیں بند ہوں اور درمیان کھلا ہو، تب واؤ کا حق ادا ہوگا. عربوں کی واؤ کا، ہماری واؤ تو ہونٹ اور دانت مل جائیں تو واہ پوری ہو جاتی ہے، واہ بھائی واہ کہہ جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. لیکن عربی واؤ جو ہے نا یہ دانتوں سے نہیں ادا ہوتی. ناؤم، ناؤم. دوسرا یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ناک سے آواز، غنے کی آواز تو آئے گی،
आवाज आ रही। आगे नौम नहीं कहा, नौम, नौम। सारी आवाज वाव की मुंह से अदा होगी, नाक से नहीं होगी। क़द क़ामतिस सलाह, इसमें तो तूल की जरूरत नहीं पड़ती, चूंकि जमात खड़ी हो रही होती है तो उस वक्त तो अजान की तरह तो नहीं लंबा करते। लोग तो कहते हैं यार जल्दी जल्दी पढ़ो, नमाज पढ़ो और फारिग हो के दुकान खोलें जाके। तो यहाँ देखे दाल पर जज्म है, ये हरूफ कलकला में से है। कद कामा की बजाय कद कामा, कद कद, दाल अदा करते हुए जुबान जहाँ लगती है लग के फौरी हट जाएगी तो कलकला पैदा होगा। कद कद कामतिस सलाह। ये तजवीद भी हो गई, प्रैक्टिस भी हो गई, मश्क भी हो गई, गलतियों की निशानदेही भी हो गई। उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। वो हाथ खड़ा करें जिनको फ़ायदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको फ़ायदा हुआ है, तो मुझे भी हुआ है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम इसका तर्जुमा सीखेंगे। जी, सवाल। हाँ, बाज़ औक़ात इक़ामत के अंदर हम एक जुमले के साथ दूसरा जुमला मिला देते हैं, तो उसका क्या उसूल है, ये पूछना चाह रहे हैं। एक है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी ये पढ़ लिया हमने। अब इस पेश को लाम के साथ हम मिला सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, रुल्लाह पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह इसको इसके साथ मिलाते हैं बाज़ औक़ात। हय्या अला सलाह, अब 2 दफ़ा कहना है ना। अब अगला लफ्ज़ ये बोलना है हमें, वही जुमला, हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाह, यूँ पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, ये गलत है। आपने वक्फ नहीं किया, वक्फ नहीं किया तो मिलाना है उस ज़ेर के साथ अगला। हाँ, इस ज़ेर को वाज़े करेंगे, हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाह। जब इस पर वक्फ करेंगे हय्या अला सलाह, तो सीने से आवाज़ आएगी, ता की आवाज़ हा में बदल जाएगी, हय्या अला सलाह। ठीक है। लेकिन जब इसको इसी जुमले से आगे मिलाएंगे, हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाह। अब कई लोग नकल करने के लिए, सुनी सुनाई बोलने के लिए वो आधी सुनी बोलते हैं। वो क्या कर जाते हैं, हय्या अला सलातु, हय्या अला सलाह, पेश पड़ जाते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, जुमला ही बिगड़ गया, बनता ही नहीं है। तो ज़ेर को ज़ेर ही पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, ही हा, ही हा, ही हा। इसके नीचे क्योंकि हरफ जार की वजह से ज़ेर आई हुई है, तो ज़ेर को वाज़े करेंगे अगर उसी सांस में अगला जुमला पढ़ना है। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, ये भी 2 दफ़ा कहना होता है ना। तो इसके बाद फिर ये जुमला आ गया, क़द क़ामतिस सलातु, क़द क़ामतिस सलाह। अगर हम रुकेंगे क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, गलत हो जाएगा। वक्फ, हाँ, अगर दूसरी सांस में पढ़ना है तो फिर ठीक है, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, ये ठीक है। लेकिन एक ही सांस में पढ़ना हो तो फिर पढ़ेंगे क़द क़ामतिस सलातु, क़द क़ामतिस सलाह। इस ता को वाज़े करेंगे, पेश को। अगर इस पेश को वाज़े नहीं करेंगे, वक्फ की तरह करेंगे, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, ये गलत हो जाएगा। जी जी, यही जुमला है ना जी। तो जब ते पर रुकेंगे तो वो हा में बदल जाएगी। तो ये तो चीज़ें, बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ, आखिरी पे सलाह, सलाह, ता की आवाज़ सीने से हो जाएगी, सलाह, वक्फ की सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह।